بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی السیدۃ المعصومہ الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ السیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا صلی اللہ محمد ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم یئس الذین کفروا من دینکم بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ آج کی اس خوشی کا صدقہ، عید سعید کا صدقہ، شب سعید کا صدقہ، سوائے غم مظلوم کربلا کے دنیا کا کوئی غم نہ دکھائے۔ علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو میرا مالک ولایت علی پہ استقامت نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ اسی عقیدے پہ فرمائے، جتنی دیر زندہ رہیں اسی گواہی کو ہمارے سروں کا سایہ بنا کے رکھے، وارث زماں کے ظہور میں تعجیل فرمائے، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلیہ۔ سب سے پہلے میں اپنی جانب سے اور آپ تمام احباب کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے وقت کے آقا و مولا کو آج کی اس عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے شہنشاہ معظم ہماری مجالس اور ہماری محافل میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو اپنے مالک کے حضور ہدیہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ حقیقت میں اسلام کی سب سے بڑی عید ہے، کیونکہ اسلام میں جتنی بھی عیدیں ہیں وہ اسلام میں ہیں، ان کی وجہ سے اسلام نہیں ہے۔ اگر عید فطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یہ اسلام میں ہیں، ان کی وجہ سے اسلام نہیں۔ یہ جس عید کا ہم جشن منا رہے ہیں یہ صرف اسلام میں نہیں، اس کی وجہ سے اسلام ہے۔ میں نے اس عید کے لیے، آج کے اس جشن کے لیے اللہ کے قرآن سے سورہ مبارکہ مائدہ سے جو آیت تلاوت کی ہے، میں صرف آیت کا ترجمہ پڑھوں اور خدا نے اتنا خوبصورت خود جشن منایا ہے کہ آیت بتائے گی کہ اللہ خود جشن منا رہا ہے۔ میں آیت کا ترجمہ پڑھوں گا اور لہجہ پروردگار بتائے گا کہ خدا خود کیسے جشن پڑھ رہا ہے۔ خدا سورہ مائدہ میں کہتا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے، جو بندہ نکھرے چہرے کے ساتھ جشن میں بیٹھا ہو علی اسے کسی کا محتاج نہ کرے۔ خدا فرماتا ہے آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ آج مسلمانوں کو مایوسی ہوئی، کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ تو جشن ہے ہی خوش اور مسکرانے کا نام، تو پہلی ہی ابتدا میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے یہ اپیل کرنے لگا ہوں اور آپ کی بھی ترجمانی کرنے لگا ہوں، میرے مالک غدیر میں کوئی کافر تھا نہیں۔ مولا حسین ان ہاتھوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ کافر مکہ میں جا چکے، کوئی بھی کافر حج پڑھنے کے لیے مکہ نہیں آیا، مکہ میں تو کافروں کا داخلہ ہی بند تھا۔ تو میرے مالک سورہ مبارکہ مائدہ میں تو یہ کہہ رہا ہے آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے، اور خدا نے یہ کہا ہے کہ تیرے دین سے، دین کم
تیرے دین سے. ان کا دین اور تھا, تیرا دین اور ہے. تیرے دین میں نماز تھی, یہ مایوس نہیں ہوئے. تیرے دین میں روزہ تھا, یہ رکھتے رہے. تیرے دین میں جہاد تھا, یہ کرتے رہے. تیرے دین میں زکوٰۃ تھی, یہ دیتے رہے. تیرے دین میں امر بالمعروف تھا, یہ عمل کرتے رہے. ادھر تیرے دین میں علی ولی اللہ آیا, کافر فوراً مایوسی کا شکار ہو گئے. یقین کیجئے آج بھی کافر علی کی وجہ سے مایوس ہیں. کافروں کی مایوسی کا نام ولایت علی ابن ابی طالب ہے. خدا نے فرمایا آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے, لیکن مجھے ان کی مایوسی کی کوئی فکر نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم, کیونکہ آج ہم نے تیرے دین کو مکمل کر دیا ہے. آج ہم نے تیرے دین کو مکمل کیا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ صرف شیعوں نے عقیدہ بنایا ہے. اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں جس کی تفاسیر کے ساتھ تفسیر روح المانی, تفسیر کبیر, تفسیر در منصور, جتنی تفاسیر چاہو وہ ممبر پہ دکھانے کے لیے تیار ہے. تمام تفاسیر نے لکھا کہ یہ خدا نے جو دین کی تکمیل کی سند دی تھی یہ خم غدیر تھا. علی کی ولایت کے اعلان کے بعد خدا نے کہہ دیا کہ آج ہم نے تیرے دین کو مکمل کر دیا. آج ہم نے تیرے دین کو مکمل کر دیا. میرے مالک یہ دین شروع کب ہوا تھا؟ فرمایا سجدہ آدم سے شروع ہوا تھا. آدم کو سجدہ ہوا, ہم نے دین مکمل نہیں کیا. نوح سفینہ لے کے پھرتا رہا, ہم نے دین مکمل نہیں کیا. ابراہیم آگ کو ٹھنڈی کرتا رہا, ہم نے دین کو مکمل نہیں کیا. یعقوب یوسف کی جدائی میں روتا رہا, ہم نے دین کی تکمیل کی سند نہیں بھیجی. یوسف مصر کا بادشاہ بن گیا, ہم نے دین کو پھر بھی مکمل نہ کیا. حتیٰ کہ سلیمان تخت سلیمانی کو ہواؤں میں اڑاتا رہا, ہم نے پھر بھی دین کے تکمیل ہونے کی سند نہ دی. یحییٰ ٹکڑوں میں بڑھتا رہا, ہم نے دین کو تکمیل ہونے کی سند نہ دی. یونس مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا, ہم نے پھر بھی نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. حتیٰ کہ عیسیٰ پتھروں کو کلمے پڑھواتا رہا, عیسیٰ ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کرتا رہا, ہم نے پھر بھی نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. نبیوں کا نبی آ گیا, سرداروں کا سردار آ گیا, کائنات کا سب سے بڑا نبی آ گیا, ہم نے پھر بھی نہیں کہا دین مکمل ہو گیا. لا الہ الا اللہ کہتا رہا, دین مکمل نہیں ہوا. ہجرت پیغمبر آ گئی, دین مکمل نہیں ہوا. نبی مدینے میں آ گیا, کافر مسلمان ہو گئے, مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بن گئے, ہم نے پھر بھی نہیں کہا دین مکمل ہو گیا. حتیٰ کہ خیبر کا دروازہ ہواؤں میں اڑتا رہا, ہم نے پھر بھی نہیں کہا دین مکمل ہوا. خندق عبور ہوتی رہی, ہم نے پھر بھی نہیں کہا دین مکمل ہو گیا. آیتیں اترتی رہی, ہم نے پھر بھی نہیں کہا دین مکمل ہوا. مسلمان روزے رکھتے رہے, ہم نے پھر بھی نہیں کہا دین مکمل ہوا. ادھر آخری حج آیا, ادھر پالان کا ممبر بنا, ادھر نبی کے ہاتھوں پہ علی کا ہاتھ آیا. خدا نے کہا اب تیرا دین مکمل ہو گیا. چپ رہو یا بول پڑو. اللہ کا دین آدم سے شروع ہو کے غدیر کے میدان تک, جو دین علی کی ولایت کے بغیر اللہ قبول نہیں کرتا, تیری میری 2 رکعت کی نماز علی اور ولی اللہ کے بغیر قبول کیسے کر لے گا؟ دو جگہوں پہ مجمع لگا تھا. ایک عرش پہ لگا تھا جب آدم کی خلافت کا اعلان ہوا, اور پوری ذمہ داری کے ساتھ غدیر میں یہ لفظ کہنے لگا ہوں, آدم کو سجدہ جنت میں نہیں ہوا تھا. 9 جنتیں تھی اللہ کے پاس. خدا نے آدم کو جنت میں سجدہ نہیں کروایا. خدا نے اس چوراہے پہ آدم کے پتلے کو رکھا جہاں سے فرشتوں کا گزر ہوتا تھا. 25,000 نوری سال آدم کا پتلا موجود رہا, سجدہ نہیں ہوا. متوجہ صاحب آ رہی؟ آدم کا پتلا عرش کے چوراہے میں, چوک میں تھا, ملائکہ گزرتے تھے, سجدے کا حکم ہی نہیں تھا. 25,000 نوری سال حیات القلوب علامہ مجلسی علیہ رحمہ, آدم کا پتلا موجود رہا, خدا نے سجدہ کروایا ہی نہیں, حکم ہی نہیں تھا. میرے مالک تو نے چوک میں آدم کا پتلا کیوں رکھا؟ فرمایا ابھی پتلا ہے, پھر اس نے خلیفہ بننا ہے. عرش کے چوک میں کیونکہ میرے پاس جنت
जन्नतें हैं 9, हर जन्नत में हर फरिश्ता नहीं रहता। किसी फरिश्ते की उस जन्नत तक पहुंच नहीं, कोई वहां पे, क्योंकि जो क़याम में है वो अल्लाह के हुक्म के बगैर क़याम नहीं तोड़ सकता, जो रकू में है वो रकू नहीं तोड़ेगा। ये जहां मैंने आदम के पुतले को रखा है यहां से सब देखते हैं आदम को, और ये है खलीफतुल्लाह। इसे मैंने चौक में इसलिए रखा है, चौराहे पे इसलिए रखा है, ताकि दुनिया को खिलाफत के असूल बताऊं। खलीफा हुजरों में नहीं बनते, जो हाथ उठा सके वो उठा। खिलाफत का ऐलान बंद कमरों में नहीं होता, खिलाफत के ऐलान के लिए तन्हाइयां नहीं होती। अल्लाह का खलीफा मजमा आम में बनता है। आदम का पुतला बना दिया, इधर फरिश्तों को हुक्म दिया इसे सजदा कर दो। फरिश्तों ने कहा इसे सजदा करेंगे जो जमीन पे जाके फसाद करेगा, खून रेजियां करेगा। ये कुरान की आयत है, ये तो जमीन पे जाके फसाद करेगा। नहनु नुसब्बिह, हम तेरी तस्बीह करते हैं, हम तेरी तकदीस करते हैं। आज मौलवी कहता है आले मोहम्मद गायब नहीं जानते। फरिश्तों को कैसे पता चला कि इसने जमीन पे फसाद करना है? जब तक ये आयत कुरान में मौजूद है, अल्लाह के अलावा आलिमुल गैब होने की दलील है। फरिश्तों ने कहा ये जमीन पे जाके फसाद करेगा, खून रेजियां करेगा, हम तेरी तस्बीह और तकदीस करते हैं। फरिश्तों को किसने बताया था कि नस्ल आदम जमीन पे फसाद करेगी? इसका मतलब फरिश्तों के पास गैब का इल्म था। खुदा ने फरिश्तों से ये लफ्ज कहलवा के आयत बना के रखे, ताकि दुनिया क़यामत तक कुरान पढ़े तो उन्हें पता चले कि फरिश्ते गैब जानते थे। लेकिन एक जगह पे जाके खुदा ने फरिश्तों की भी इंतहा बता दी कि ये ना कोई कहे कि जो आयत पढ़े कि जो अल्लाह जानता था वो फरिश्ते जानते थे, जो अनवारे आले मोहम्मद जानते थे वो फरिश्ते जानते थे। खुदा ने एक जगह पे फरिश्तों की भी इंतहा दिखाई। पहले फरिश्तों ने कहा हमें पता है ये जमीन पे फसाद करेगा, और वही फरिश्ते अगली आयत में जाके कहते हमें नहीं पता ये नाम किन के हैं। मेरे मालिक अगर ये गैब जानते थे, इन्हें ये पता है कि इसने जमीन पे फसाद करना है, तो ये क्यों नहीं पता ये नाम किन के? फरमाए इनका इल्म गैब महदूद है। मैं कभी इस बहस में पढ़ता ही नहीं कि आले मोहम्मद गैब जानते कि नहीं जानते। मिंबर पे सवाल आते हैं, जी आप बताएं जी फरिश्ते गैब जानते तो आले मोहम्मद गैब जान। मैं कभी भी इस सवाल पे नहीं गया कि आले मोहम्मद गैब जानते कि नहीं जानते। मैं इस सवाल का एक ही जवाब देने लगा हूं, और सवाल की कब्र यहां बनाने लगा हूं। आज के बाद जब भी इस अदारे में आओगे आपको इस सवाल की कब्र नजर आएगी। इस सवाल को हमेशा के लिए दफन कर देते। और ये मेरा कोई जाती तहकीक नहीं पढ़ने लगा, मासूम की जुबान से जवाब देने लगा। मासूम से एक बंदे ने पूछा मौला आप गैब जानते हैं? मौला मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया तेरा सवाल कितना नाकस है। गैब वो होता है जो छुपा हो। जो अली के नौकर बैठे हैं जो खैरात मांगने के लिए, गैब उस चीज को कहते हैं जो छुपी हुई हो। हमसे क्या छुपा है? अमीर अल मोमिनीन ने कूफा के मिंबर पे अखरोट अली के हाथ में था, अली ने यूं हथेली पे रख के कहा कायनात अली के सामने ऐसे है। फरिश्तों ने कहा कि हम तेरी तस्बीह करते हैं, ये जमीन पे फसाद करेगा। एक खलीफा अर्श पे बन रहा है, ये पहला खलीफा है। अभी खिलाफत की इब्तदा है, खिलाफत का आगाज है। पहला खलीफा अर्श पे। मुझे किसी कुरान की आयत से या किसी एक मुफस्सर की तफसीर से बताएं कि खुदा ने फरिश्तों से कहा हो कि देखो मैंने तो खलीफा ही बनाना है ना, तो तुम ऐसे करो, तुम नूरी फरिश्ते हो, तुम तो गुनाह करते नहीं हो भी मासूम, इकट्ठे हो के अपना सरदार चुन लो। नहीं, जो नौजवान बैठे मुझे बताइए, जबरील अमीन सैयदुल मलाइका है, फरिश्तों का सरदार। ये फरिश्तों ने इकट्ठे बैठ के इसे चुना था कि ये हम में से बड़ा है, बुजुर्ग भी है, ज्यादा बेहतर जानता भी है, इसे बना लेते। ऐसा नहीं हुआ। जबरील को फरिश्तों का सरदार किसने बनाया? बोल पड़े आप, अल्लाह ने। तो फिर इतने ही धीमे लहजे में मुझे अगली बात बता दीजिएगा, जब अल्लाह फरिश्तों का सरदार
نوری فرشتوں کے اجماع سے نہیں بناتا تو اپنا خلیفہ غیر معصوموں کے اجماع سے کیسے بناتا؟ ایک عرش پہ خلافت کا اعلان ہو رہا ہے، ایک فرش پہ ہو رہا ہے، وہاں بھی مجمع، یہاں بھی مجمع، وہاں بھی چوک میں خلافت کا اعلان، یہاں بھی چوک میں خلافت کا اعلان، وہاں بھی سارے ملائکہ، یہاں سارے صحابہ، اگلی سطر میں مجمع اٹھے گا، وہاں بھی ایک نے انکار کیا، یہاں بھی ایک نے انکار کیا، اس پہ بھی عذاب آیا، اس پر بھی عذاب آیا، وہ لا الہ کا منکر تھا، یہ علی ولی اللہ کا منکر ہے، معمولی چیز نہ سمجھنا علی کی ولایت کو، اللہ علی کے منکر کو ویسے ہی سزا دیتا ہے جیسے اپنے منکر کو سزا دیتا ہے۔ اور خدا نے آدم کی جب خلافت کا اعلان کیا تو خدا نے کیا کہا؟ خدا نے فرشتوں سے کہا میں اسے خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلافت، میں غدیر عرش سے شروع کر رہا ہوں، عرش کا پہلا خلیفہ دیکھو گے تو میں فرش میں غدیر میں آخری خلیفہ نظر آئے گا۔ خدا نے فرمائی اسے میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، اور جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، متوجہ میری جانب رہیے، جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو خدا نے کہا یا ابلیس وما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ ابھی تک ایک بھی میں نے تفسیر بھی رائے نہیں کی، وہ ایک جملہ اپنا ذاتی نہیں کہا، قرآن کی آیتوں کا تعاقب کر رہا ہے، اور یہ آیتوں کا حسن ہے، جو بھی آیت چہرے سے نقاب اٹھاتی ہے نیچے سے علی نظر آتا ہے۔ خدا نے کہا کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے؟ جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ قرآن منبر پہ لے آؤ، اللہ نے قرآن میں کہا خلق السما، خلق الارض، خلق الشمس، خلق القمر، خلق اللیل، خلق النہار، خلق البحار، فرشتے میں نے خلق کیے، زمین میں نے خلق کی، آسمان میں نے بنایا، جن و انسان کو میں نے خلق کیا، یہ دریا میں نے خلق کیے ہیں، یہ سورج اور چاند میں نے خلق کیے ہیں، یہ رات اور دن میں نے خلق کیے۔ جتنا بھی اللہ نے اپنے خلق کرنے کا تذکرہ کیا، ایک جگہ پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آسمان کو دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ تمہید سمجھیے گا غدیر کی، خدا نے کہیں نہیں کہا کہ زمین کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، بس یہ کہا خلق الشمس، کر دی خلق، چاند خلق کر دیا، زمین خلق کر دی، آسمان خلق کر دیا۔ میرے مالک پورے قرآن میں تو کہہ رہا ہے میں نے یہ بھی خلق کیا، میں نے یہ بھی خلق کیا، کہیں تو نے نہیں اپنے ہاتھوں کا ذکر کیا۔ لیکن جب آدم کی بات آئی فرمایا خلق تو بیدے، اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ میرے مالک یا تو قرآن میں کئی جگہ پہ تو ہاتھوں کا تذکرہ کرتا تو ہم بھی مان لیتے اللہ ہاتھوں سے خلق کرتا ہے، کہیں کہا امر سے خلق کرتا ہوں، کہیں کہا قوت سے خلق کرتا ہوں، کہیں کہا ارادے سے خلق کرتا ہوں، کہیں کہا مشیت سے خلق کرتا ہوں، کہیں کہا کون سے خلق کرتا ہوں۔ لیکن آدم کی بات نہ کون، نہ امر، نہ مشیت، نہ ارادہ، نہ قوت، وہاں صرف اتنا کہہ دیا ہاتھوں سے بنایا۔ خدا نے کہا جاہلوں کو بتا رہا ہوں کہ میں نے آدم ہاتھوں سے بنایا تھا تاکہ قیامت تک انہیں پتا چلے اللہ کا خلیفہ ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے۔ اس لیے غدیر میں کہا تھا محمد زبان سے اعلان نہ کرنا، ہاتھوں سے دکھا۔ خلیفہ جب بھی بنے ہاتھوں سے بنتا ہے، اور جا کے پوری سیرت نبی کا مطالعہ کر کے دیکھیں، نبی نے کوئی اعلان ایسے نہیں کیا جیسے علی کی ولایت کا اعلان کیا۔
نماز پڑھو بیٹھ کے حکم دے دیا، نماز پہنچائی مجمع نہیں لگایا، روزے کا حکم آیا لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا، زکوٰۃ کا حکم آیا اللہ حکم دیتا رہا نبی پہنچاتے رہے. اتنا اہتمام کسی حکم کا نہیں ہوا جتنا ولایت امیر المومنین کے اعلان کا. بڑا خوبصورت ادبی جملہ کہنے لگا ہوں، علی ولی اللہ دین کی چار دیواری کا نام ہے. اسلام کی چار دیواری کا نام ولایت علی ابن ابی طالب. ابھی تو میں صرف اعلان کی اہمیت پڑھ رہا ہوں، ابھی غدیر کی اہمیت پڑھی جائے پھر کہیں جا کے ولایت کی اہمیت پڑھی. خدا نے فرمایا جب بھی خلیفہ بناؤں گا میں ہاتھوں سے بناؤں گا. اور کتابیں کہتی ہیں کہ رسول جب آخری حج سے نکل کے آ رہے تھے 7 بار جبرائیل نے آ کے رسول کی سواری کو روکا، پہنچا دے. میں پوری تفسیر کا ضامن ہوں، ایک ایک لفظ ایک ایک حرف کا ضامن ہوں. 7 مرتبہ جناب جبرائیل امین نے آ کے کہا خدا کہہ رہا پہنچا دے. فرمایا جبریل رک، ابھی دین بکھر نہ جائے، کیونکہ ولایت علی چیز ہی ایسی ہے اس میں مجمع میں نکھار آ جاتا ہے. ولایت علی ایک خط امتیاز کا نام ہے. مجمع بکھر جائے گا، بڑی مشکل سے مکہ سے مسلمان کیے، مدینہ میں بھائی بنائے، کہاں کہاں سے سجا بجا کے یہاں تک اسلام کا کارواں لے آیا. یہاں ولایت علی کا اعلان ہوا تو یہ بپھر جائیں گے، یہ بکھر جائیں گے، چلے جائے گا سارا مجمع. 7ویں مرتبہ کے یوں سواری پیغمبر پہ جبریل امین نے اپنا پر رکھ کے کہا اب حکم ہے یا ایھا الرسول. رسول کا لفظ کیوں کہا؟ رسول کہتے بھیجے ہوئے کو، رسول کہے تاکہ پتا چلے کس لیے بھیجا ہے. بلغ، پہنچا، منوانا. منوانا تو نے نہیں، تو صرف پہنچا. بھائی لم تفعل فما بلغت رسالہ. لہجہ پروردگار سنیے گا، آیت ہے قرآن کی، ان لم تفعل، اگر تو نے یہ کر کے نہ دکھایا، تفعل فعل عملاً کر کے دکھا، صرف تھیوری نہیں، پریکٹیکل. زبانی نہیں کہنا علی کی ولایت، نہیں، کر کے دکھا. فما بلغت رسالہ، اگر یہ نہ ہوا رسالت کا کچھ بھی نہیں. رکیے گا، یہ آیت آپ نے اتنی ترجمہ سنا ہوا ہے، مجھے شاید کی گہرائی میں جانے دیں. اب دیکھیں کہ رسالت مصطفیٰ میں کیا کیا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر رسول کی رسالت ختم ہو تو کیا جو پیچھے نبی ہیں ان کی نبوتیں بچیں گی؟ اس کا مطلب رسالت مصطفیٰ ختم نہیں ہو رہی. تذکرہ عیسیٰ بھی ختم، کلیم اللہ کی باتیں ختم، ذبیح اللہ کا تذکرہ ختم، قربانی ابراہیم ختم، قصہ آدم ختم. نظام نیا لانا پڑے گا، نیا آدم بنانا پڑے گا، نیا نوح بھیجنا پڑے گا، سارے کا سارا نظام الٹ جائے گا اگر ولایت امیر المومنین کا اعلان نہ ہوا. ولایت امیر المومنین بھائی کا بھائی کو سردار بنانا نہیں، نبوت کے اختیار امامت کو منتقل کرنے کا نام ہے. اختیارات نبوت امامت کے ہاتھوں میں دینے. ولایت اختیار کا نام ہے، سرپرستی کا نام، اختیارات کا نام، ذمہ داری کا نام. فرمایا اگر تو نے یہ نہ کیا تو رسالت ختم. رسالت نہیں، سارا نظام ختم. آدم سے لے کے آج تک کی تمام محنت ختم ہو جائے گی اگر یہ نہ پہنچایا. پہنچانا پڑے گا. علم تفعل فما بلغت رسالہ، اگر یہ نہ کر کے دکھایا تو پھر رسالت ختم ہو گئی. فرمایا مجمع، فرمایا خدا کہہ رہا ہے مجھے مجمع نہیں چاہیے، مجھے اعلان ولایت چاہیے. فرمایا پھر مجمع کو روکوں، مجمع کو روکو. وہیں تپتے ہوئے صحرا میں رسول نے، اب غدیر پہ پہنچا ہوں میں. اچھا یہ رسول
کہ یہ دین کی اگر ہم ابتدا دیکھیں تو نوجوان بیٹھے ہیں بابا جی، خدا نے حضرت آدم سے لے کے رسالت مآب تک ایک ایک نبی نے آ کے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ 1,24,000 انبیاء ایک بات منواتے رہے، لا الہ الا اللہ۔ کیا ساری دنیا مان گئی؟ پھر رسول آئے، 23 سال نبی کو لگے محمد رسول اللہ منوانے میں۔ کیا ساری دنیا نے محمد رسول اللہ پڑھ لیا؟ 1500 برس بیت گئے، صرف ایک چیز منواتے ہوئے۔ 18 ذی الحجہ کو اعلان ہوا، 28 صفر کو ظاہری طور پہ نبی نے دنیا چھوڑ دی، 2 مہینے 10 دن بچتے ہیں۔ خدا نے کہا تو پہنچا، 2 مہینے 10 دن کا ٹائم ہے ہمارے پاس ولایت علی دنیا میں پہنچانے کے لیے۔ آدم سے لے کے مصطفیٰ تک 1,24,000 نبی لا الہ منواتے رہے، ساری دنیا نے نہیں پڑھا، تو 2 مہینے 10 دن کا پہنچایا ہوا علی ولی اللہ ساری دنیا تک کیسے پہنچ جاتا؟ فرمایا تو ولایت علی کا صرف اعلان کر، تو صرف اعلان کر دے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے یہ نہ کیا تو رسالت کا کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ مجمع روک دیا گیا، مجمع کا رکنا تھا، تپتا ہوا صحرا تھا، غدیر کا چوک تھا، منظر بڑا عجیب تھا۔ رسالت مآب نے یوں ہی ایک تپتے ہوئے صحرا پہ، کیونکہ میں نے ابتدا میں کہا تھا وہاں بھی چوراہے پہ اعلان ہوا تھا، یہاں بھی چوراہا کیوں؟ جن حاجیوں نے یمن، مصر، شام، اردن، جس ملک میں جانا تھا یہاں تک سب اکٹھے آتے تھے۔ غدیر کے چوک تک مجمع بکھرا نہیں تھا، غدیر تک حجاج کرام اکٹھے آئے۔ میرے مالک اگر تو نے یہ ولایت امیر المومنین کا یہ حکم دینا ہی تھا، مکہ میں خطبہ حج پہ کہوا دیتا۔ رسول نے حج کا خطبہ دیا تھا نا، تو اسی حج کے خطبے میں یہ خطبہ بھی دے دیتا۔ فرمایا اگر حج کے خطبے میں علی کی ولایت کا اعلان ہو جاتا تو علی کی ولایت کی اہمیت نہ رہتی۔ خطبہ حج میں تو ہر دین کی بات ہوتی ہے۔ آج مسلمان کہتا جیسے نماز کا تذکرہ ہوا تھا، جیسے روزے کا تذکرہ ہوا تھا، نبی نے کہا تھا سچ بولا کرو، ویسے کہہ دیا علی ولی اللہ کو مان لو، اہمیت ختم ہو جائے گی۔ علی ولی اللہ کے لیے بالکل ممبر بھی علیحدہ بنا، مجمع بھی علیحدہ بٹھا، پھر صرف علی پڑھ۔ جب مجمع بٹھا لو تو پھر صرف فضائل علی پڑھنا، یہ جو نصیحت کی باتیں تھی، نماز پڑھو، داڑھی رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اچھے عمل کیا کرو، ہمسایوں سے اچھا سلوک کیا کرو، یہ ساری باتیں خطبہ حج پہ کر لینا۔ لیکن جب مجمع علی کے نام پہ روکے، پھر کوئی واعظ نہ کرنا، پھر کوئی نصیحت نہ کرنا، پھر صرف اہمیت علی بتانا، پھر صرف فضائل علی بتانا۔ تو میری آج کے دور کے جدید ترین مولوی سے گزارش ہے جو ہمیں مشورے دیتے ہیں کہ جب مجلس شبیر ہو، نصیحت کی باتیں کیا کرے، اصلاح کی باتیں کیا کرے۔ جب مجمع آتا ہی علی کے نام پہ ہے تو پھر فضائل پڑھے جاتے ہیں، حقیقتیں نہیں بتائی جاتے۔ جب مجمع سجا ہی علی کے نام پہ، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، رسول نے قافلے کو روک دیا۔ قافلہ صرف قافلہ نہیں رکا، اب غدیر کا چوک سنیے گا، رسالت مآب کی سواری رکی۔ رسالت مآب نے سواری کے رکنے کے فوراً بعد کہا میری شہزادی کی عماری کو میرے قریب لاؤ۔ ایک نیا زاویہ غدیر کا پڑھنے لگا، صرف چوک کا منظر پڑھنے لگا۔ فرمایا میری شہزادی کی عماری کو میرے قریب لاؤ۔ شہزادی کی عماری مادر حسنین کی عماری، رسول کی عماری کے قریب لگائی۔ عماری کا پردہ رسول کی سواری کے بالکل قریب آیا۔ رسالت مآب نے عماری کا پردہ اٹھا کے ابھی سیدہ کے چہرے کی زیارت کی۔ شہزادی مسکرا کے کہتی ہے آ گیا علی کی ولایت کا حکم۔ بابا علی کی ولایت کا حکم آ گیا۔ فرمایا ہاں سیدہ، یہیں پہ میدان سجانا پڑے گا۔
رسول کی خیمے کے ساتھ لگ گیا خیمہ شہزادی سیدہ کا. رسول کے خیمے میں کبھی اصحاب پیغمبر کہتے ہیں کہ رسول یا چمڑے کا بستر ہوتا تھا یا کھجوروں کے پتوں کی چٹائی ہوتی تھی. آج نبی نے فرمایا نہیں, آج میرے خیمے میں بھی ایک تخت لگایا جائے. اصحابہ کرام پریشان تھے کہ وہ نبی جو زمین پہ بیٹھنے کو حکم دیتا ہے, آج آخری حج ہے اور ابھی کہہ چکا ہے کہ آج کے بعد تم میرے ساتھ یوں حج پہ نہیں آؤ گے, یہ تخت کیوں لگایا جا رہا ہے؟ جتنے بھی ازواج پیغمبر ساتھ تھیں ان کے خیمے رسول کے اور شہزادی کے خیمے کے پیچھے لگائے گئے. چاروں طرف سے کنات کے ساتھ ان خیموں کا پردہ بنایا گیا. پھر اس کے بعد اصحابہ کرام کا خیمے لگنے شروع ہو گئے, یعنی کہ ریگستان میں ایک بستی سجا دی گئی. اب جو بھی اتر رہا تھا خیمے لگ رہے تھے. کیوں رکا قافلہ؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں قافلہ روکو. کیوں رکا ہے؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یہاں سواریوں کو روکو. دور دور تک سواری کو کسی پیڑ کے نیچے سائے میں کھڑے کرنے کی جگہ بھی نہیں تھی. سواریاں بھی دھوپ میں تھیں, سوار بھی دھوپ میں تھے, خیمے بھی دھوپ میں لگ گئے. اور عرب کے ریگستان کی تیز لو, گرم ہوا, جب عرب کے ریگستان میں ہوا چلتی تھی تو وہ ریت کی گرمی کی وجہ سے ہوا اور گرم ہو جاتی تھی. لیکن اب تک حجاج کرام کو وہ گرمی محسوس نہیں ہو رہی تھی کیونکہ رحمت للعالمین کی چھاؤں ساتھ تھی. اور یہ مجمع عام مجمع نہیں تھا. ذہن میں رکھیے گا, یہ رسول مکہ میں تھا اور اس نے کہا تھا کہ کہو اللہ ایک ہے, میں محمد اللہ کا رسول ہوں. تو مکہ کے لوگوں نے کہا تھا پہلے ہمیں معجزہ دکھا. رسول نے کہا کیا معجزہ؟ انہوں نے کہا چاند 2 ٹکڑے کر. رسول نے چاند 2 ٹکڑے کرا. کیا رسول نے چاند 2 ٹکڑے؟ انہوں نے پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا. اتنا بڑا اتنا واضح معجزہ آنکھوں سے دکھا کہ انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, نہیں کلمہ پڑھا. انہوں نے کہا پتھر بلوا. رسول نے ہتھیلی پہ پتھر رکھ کے پتھروں نے زبان پہ کلمہ پڑھا. انہوں نے پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا. معجزہ دے کے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. اختیارات پیغمبر دے کے کلمہ نہیں پڑھا. پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنے کے لیے تیار ہوں, جتنے حوالے چاہو. ادھر علی کی ذوالفقار گردن پہ آئی. مزاج بتانے لگا ہوں, عرب کا مزاج کیا تھا. مزاج عرب یہ تھا, واضح دلیلیں دے کے کلمہ نہیں پڑھے. ذوالفقار حیدر کرار سے ڈر کے اسلام کے دامن میں آ رہے اور کلمہ پڑھ رہے ہیں. آج دنیا کہہ رہی ہے کہ آج ہم علی کے اختیار پڑھے اور دنیا علی کو مان لے. آج ہم جتنے مرضی علی کے معجزات پڑھیں کہ علی 40 جگہوں پہ گئے تھے, علی زمین و آسمان کے مالک ہیں, علی فرشتوں کے استاد ہیں, علی یہ بھی کر لیتے ہیں, علی وہ بھی کر لیتے ہیں. انہوں نے معجزات سے علی نہیں مارنا. ابھی بھی انہیں انتظار ہے کہ کوئی علی کا بیٹا ذوالفقار میں عام سے نکال کے آئے. انتظار ہے ذوالفقار حیدری کا. حیدر غدیر کے چوک میں منظر پڑے جی چوک کا. یوں شہزادی کی ہماری, رسول کی ہماری کے ساتھ پیچھے ازواج مطہرات کی ہماریاں, اور پیچھے خیمے لگ گئے اصحاب پیغمبر کے. یوں ایک بستی بن گئی, یوں ایک صحرا میں ایک ایسے جیسے کہکشاں اتر آئے. اور بار بار کیونکہ ہر صحابی کی پہنچ رسول کے خیمے تک نہیں تھی, مخصوص صحابہ کرام سے پوچھا جا رہا تھا رکنے کی وجہ کیا ہے. وہ مخصوص صحابہ کرام وہ تھے جن کی پہنچ یا علی تک تھی یا نبی تک تھی. میں آسان کر دیتا ہوں, سلمان و ابو ذر سے پوچھا جا رہا تھا, بلال سے دریافت کیا جا رہا تھا رکنے کی وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, کیوں روکا گیا ہے. ابھی زیادہ دیر تو نہیں ہوئی ہمیں مکہ سے نکلے ہوئے کہ سفر طویل ہو گیا ہو تو قافلے کو ٹھہرا لیا ہو. رات بھی نہیں ہوئی اور اللہ نے اعلان رات کو کروانا بھی نہیں تھا کیونکہ اسلام میں ساری ہی راتیں تھیں. قرآن رات میں اترا, معراج رات کو ہوئی,
خدا نے کہا جہاں اتنی راتوں کا ذکر ہے وہاں علی کی ولایت کا ذکر بھی ہو گیا، تو راتوں میں کہیں بات گم نہ ہو جائے، اتنی راتوں میں ولایت کا سورج علیحدہ نظر آنا چاہیے۔ سارا اسلام راتوں کا، غدیر دن کی۔ یہ کیا وجہ ہے کہ رات بھی نہیں ہوئی تو رسول نے کیوں قافلہ روک دیا؟ فرمایا حکم آیا ہے کہ کوئی وحی آئی ہے۔ ابھی چوک میں رہیے گا، گفتگو بھی صرف چوک میں رکی ہوئی ہے۔ اب بات ساری بستی، اب یہ کتنے لوگ تھے؟ یہ کوئی 200 500 1000 کا مجمع نہیں تھا، 1,24,25,000 کا مجمع تھا۔ 1,25,000 افراد جس صحرا میں خیمے لگا کے بیٹھے ہوں، وہاں کیا حالت ہوگی؟ اور بات خیام تک پہنچ رہی تھی۔ رکنے کی وجہ کوئی وحی آئی ہے، کوئی وحی آئی ہے۔ یہ تھا رسالت کا، ولایت پہنچانے کا طریقہ۔ پہلے مقدمہ تیار کیا کہ سب کو پتا چل جائے کہ کوئی حکم ادھر سے آیا ہے۔ اب ہر کوئی انتظار میں تھا، کیا حکم آیا ہے؟ اب اللہ نے کیا کہا ہے؟ اب بعض لوگوں کو انتظار تھا کہ شاید ہم نے جتنی خضوع و خشوع کے ساتھ یہ حج کیا ہے، ہماری قبولیت کی کوئی نہ کوئی آیت، کہ میں اللہ تمہارے حج پہ آج خوش ہو گیا ہوں۔ انتہا کر دی تم نے نبی کے ساتھ اپنی محبت کے ساتھ حج ادا کرنے کی۔ اب یہ انتظار بڑھ رہا تھا کہ یہ کیا اعلان ہوا ہے۔ یا کتابیں کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد رسول نے صحابہ اکرام میں سے مخصوص افراد کو اپنے خیمے میں بلایا، بلا کے کہا مجھے ایک ممبر چاہیے۔ چوک پڑھ رہا ہوں جی غدیر کا، مجھے ایک ممبر چاہیے۔ یا رسول اللہ کیسا ممبر؟ فرمایا کوئی اونچائی کا ممبر ہو جہاں کھڑا ہو کے کم از کم میں اس سارے مجمع کو دیکھ سکوں۔ یا رسول اللہ کیا کہنے، حکمت ہی حکمت ہے پوری غدیر میں۔ یا رسول اللہ آپ کو جو پہلے پتا تھا کہ ممبر پالان کا بننا ہے، اس میٹنگ کی مقصد اور وجہ کیا تھی؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ایسے تو نہیں ہے نا کہ رسالت امام نے ایسے ہی لوگوں کو بلا کے کہا ہو کہ مجھے ممبر چاہیے۔ اس سے پہلے کہ نبی نے یہ آواز دی تھی اپنے ہی دربار میں بیٹھ کے کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے، اور اس کے دربار میں سے ایک کونے سے اٹھا تھا، نام آصف بن برخیہ تھا۔ اسے کہا وہ میں لا سکتا ہوں تیری پلک جھپکنے سے پہلے۔ قصہ پورا قرآن میں موجود ہے، مجھے قصہ نہیں دہرانا۔ اس نبی نے پوچھا تھا کہ کیسے لائے گا جبکہ تو نبی اور پیغمبر نہیں؟ اسے کہا میرے پاس ایک اس اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم کا تھوڑا سا علم ہے۔ یہ آیت ان سارے صحابہ کو پتا تھی، قرآن صحابہ کو آتا تھا۔ رسول نے اعلان کیا کہ جب تم میں کوئی اس اہل نہیں کہ بن برخیہ کی طرح ممبر لا سکے، اگر کوئی اس وقت اس پہنچ میں ہوتا تو کہہ دیتا یا رسول اللہ حکم کرے مدینہ سے لائیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر اب بھی ہم میں سے کوئی تیز رفتار گھوڑا سوار بھی مدینہ کی طرف جائے اور وہاں سے ممبر مسجد نبوی سے اٹھائے اور یہاں تک لائے تو ہمیں پھر بھی وقت چاہیے۔ فرمایا تم سے ممبر نہیں بنے گا؟ یا رسول اللہ اتنی جلدی تو نہیں بنے گا۔ یا رسول اللہ تیرے قربان تیرے صدقے، تو نے کم از کم ان سے یہ کہلوا کے ہمیں بتا دیا کہ جو نبی کا ممبر نہیں بنا سکے وہ وارث ممبر کیسے بنا سکے؟ جن سے صرف ممبر نہ بنا وارث ممبر کیسے بن سکتا تھا؟ یا رسول اللہ ممبر اتنی جلدی نہیں بنے گا۔ پھر فرمایا ایسے کرو اونٹوں کے پالان اتارے جائیں۔ یا رسول اللہ ایسا تو کبھی ممبر آپ نے نہیں بنوایا۔ فرمایا اعلان بھی پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اب پالان اتر رہے ہیں اونٹوں سے۔ اب میں بالکل چوک پڑھ رہا ہوں۔ رسالت ماب اپنے خیمے سے اٹھے، امیر المومنین کے خیمے پہ گئے۔ پوری باریک بینی سے غدیر پڑھنے لگا ہوں۔
امیر المومنین اپنے خیمہ میں مصلی عبادت پہ تھے. علی سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. امیر المومنین کی پیشانی سجدے میں تھی. یا رسالت مآب نے اپنا ہاتھ علی کے شانے پہ رکھا, رکھ کے مبارک کو علی, اس نے وعدہ پورا کر لیا. تو نے اسے منوایا تھا. ساری زندگی گزر گئی علی کی اللہ منواتے منواتے, ہر میدان میں اللہ منوا رہا ہے. آج وہ تیری ولایت کو منوانے لگا ہے. امیر المومنین سجدے سے اٹھے. کتابیں کہتی ہیں رسالت مآب نے اپنا امامہ جس کا نام صحاب تھا وہ امیر المومنین کے سر پہ رکھا. اس کے 2 شملے تھے. جو عرب میں جو امامہ پہنا جاتا تھا, مخصوص امامہ, اس کے دونوں طرف سے شملے لٹکے ہوئے ہوتے تھے. دونوں لٹکے ہوئے شملے امیر المومنین کے سر پہ, سبز رنگ کا صحاب امامہ رسالت مآب نے دیا. امیر المومنین اٹھ کے کھڑے ہوئے, فرمایا علی ایسے نہیں, آج وہ تبرکات جو انبیاء کے تیرے پاس ہے. انگشتری سلیمان کو علی نے ہاتھوں میں لیا, عصائے موسیٰ کو بغل میں لیا, عبائے ابراہیم کو دوش پہ رکھا, چادر اسماعیل کو کاندھے پہ رکھا. انبیاء کا وارث بن کے امیر المومنین اپنے خیمے سے نکلے اور خرامہ خرامہ چلتے ہوئے منبر کے قریب پہنچے. منبر کے قریب جانا تھا. یا رسالت مآب نے امیر المومنین کو منبر پہ ایسے بلند کیا جیسے کعبۃ اللہ میں. رسالت مآب نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو کاندھوں سے اٹھایا تھا. ایسے ہی غدیر میں دوبارہ پھر اس سنت کو زندہ کیا گیا, کیونکہ وہاں کعبہ میں بت توڑے تھے اللہ منوانے کے لیے, یہاں ذہنوں کے بت توڑے جا رہے تھے علی منوانے کے لیے. وہاں بھی بت شکنی ہوئی تھی, یہاں بھی بت شکنی ہو رہی ہے. امیر المومنین کو پالان کے منبر پہ بلند کیا گیا. منبر بلند کر کے رسالت مآب خود منبر پہ آئے. منبر پہ آنے کے بعد رسالت مآب نے بعد از اللہ کی حمد و ثنا, خدا کی تعریف و توصیف کرنے کے بعد نبی نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا. خطبہ دیتے دیتے اصحاب سامنے. حالت کیا تھی؟ اتنی شدید گرمی تھی, سروں سے امامے اتر چکے تھے, کوئی پیڑ کا سایہ نہیں تھا, زمین اتنی گرم ہو چکی تھی, آج بادل سایہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, ہوا بھی رک کے علی کے فضائل سن رہی تھی. کائنات کا ذرہ ذرہ فضیلت علی پہ اتنا محو ہو چکا تھا. اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ اعلان کرنے لگا ہوں, یہ اعلان غدیر آج صرف سامنے بیٹھے مجمع کے لیے نہیں ہونا تھا. آج کائنات کی جتنی زمینیں تھیں انہوں نے علی کی ولایت کا اقرار کرنا تھا. آج جتنے سمندر کے پانی کے قطرے تھے انہوں نے علی کی ولایت کا اعلان کرنا تھا. آج جتنے بھی آسمان پہ اڑنے والے پرندے تھے انہوں نے علی کی ولایت کا اعلان کرنا تھا. آج جتنے جنات تھے انہوں نے علی کی ولایت کو تسلیم کرنا تھا. کائنات کی تمام مخلوقات غدیر کے چوک میں اکٹھی ہو چکی تھی. یہ خطبہ غدیر صرف صحابہ کرام نہیں سن رہے تھے, کائنات کا ہر نبی سن رہا تھا, ہر مخلوق سن رہی تھی. زمین کی 7 تہن نیچے رہنے والا کیڑا بھی آج علی کے فضائل پہ مسکرا رہا تھا. آسمان کی بلندیوں پہ اڑنے والا پرندہ بھی آج علی کے فضائل کو سن رہا تھا. آسمان پہ ندا ہو چکی تھی کہ آج جنت کو خالی کر دیا جائے. آج کوئی فرشتہ پروردگار کی تسبیح نہیں کرے گا. آج زمین پہ جھک کے صرف محمد کا اعلان سنو, کیونکہ اگر تمہیں زمین پہ کوئی چیز نظر آ رہی ہے, آسمان پہ کوئی اڑ رہا ہے, جنت میں کوئی رہ رہا ہے, کسی فرشتے کے ہاتھ میں تسبیح ہے, کسی کی زبان پہ جو ورد ہے, آج اسی اعلان کی وجہ سے پوری کائنات دم بخود تھی. یہ کائنات کے سب سے بڑے رسول نے منبر پہ آ کے پوری کائنات کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, کیا میں نبی تم مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہو؟ سب نے کہا ہاں بلا, ہم اقرار کرتے ہیں تو ہماری جانوں میں سب سے زیادہ قریب ہے. وانظر چہرۃ علی, رسول نے علی کے چہرے کو دیکھا, یوں علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے رسول نے اپنے سامنے کھڑا کیا. فرمایا پھر میں کہنے لگا ہوں اگر میں تمہارا مولا ہوں تو جس کا میں مولا ہوں فعلی مولا, اس کا یہ علی مولا ہے, اس کا یہ علی مولا ہے, اس کا یہ علی مولا ہے. 3 بار علی کی ولایت کا اعلان ہوا, ادھر ولایت علی کا اعلان ہوا. یا ہاتف غیبی سے ندائی, اے میرا محمد میں اللہ تیرے دین پہ راضی ہوں.
زمینوں میں سے سب سے پہلے زمین کربلا نے علی کی ولایت کو، آسمانوں میں سے سب سے پہلے چوتھے آسمان نے. اسی یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ وہاں پہ رکا ہوا ہے انتظار ولی العصر کے لیے. پھولوں میں سے سب سے پہلے گلاب نے، اجناس میں سے سب سے پہلے چاول کے دانے نے، فرشتوں میں سے جبریل امین نے. سب سے پہلے ولایت علی کا اقرار ہو رہا تھا. یہ سارے ولایت علی کا اقرار کر رہے تھے. اب میں کیا کروں، 250 کتاب اہل سنت کی، 250 چھوٹی کتابیں نہیں، معتبر اہل سنت کی کتابوں نے غدیر لکھی ہے. غدیر 1 گھنٹے کا مضمون نہیں. ہمارے مذہب جعفریہ کے سب سے بڑے عالم دین علامہ امینی بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے 20 جلدوں میں کتاب لکھی الغدیر. 20 جلدیں ہیں، 20 والیوم ہے صرف غدیر پہ. 3 جلدیں اس میں صرف اسی بات پہ گزر گئی ہیں کہ ولایت کہتے کسے. ان میں سے 1 جلد پڑھی جائے تو میرا خیال ہے 365 دن چاہیے، اور 20 جلدیں لکھ دی انہوں نے صرف غدیر پہ، صرف ایک عالم دین. جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے نے پہلے دن ان کے بلندی درجات کے لیے محفل رکھی، رات کو سو گیا، خام امیر المومنین کی زیارت آئی، فرمایا اب بھی امینی کو کچھ بھیجنے کی ضرورت ہے کہ اب بھی تو اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے کچھ بھیجنا چاہتا ہے، جب وہ میری ولایت پہ غدیر پہ 20 جلدیں لکھ چکے. 250 کتابیں اہل سنت کی جنہوں نے غدیر لکھی. میں نے کہا کہ کس کس نے سب سے پہلے کہا؟ صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی، میرے اہل سنت بھائیوں کے صحابی ہیں، عزت سے نام لیتے، انہوں نے اٹھ کے کہا بخن بخن. بخن بخن عربی زبان میں ہم اس کا ترجمہ کرتے تھے مبارک مبارک. مبارک اس کا ترجمہ نہیں ہے. جیسے ہم فضائل علی پڑھے نا تو آپ کہتے واہ واہ، عربی زبان میں اس واہ واہ کو بخن بخن کہتے. اور انہوں نے کیا کہہ کے مبارک دی تھی وہ لفظ پڑھوں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا رسول کے بھائی، حسنین کے بابا، سیدہ کے شوہر، انہوں نے کہا ابو طالب کے بیٹے. لفظ پڑھ رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. بخن بخن یا ابن ابا طالب، اے ابو طالب کے بیٹے. واہ واہ، آج کے بعد تو ہر مومن مرد اور عورت کا ولی ہو گیا. لہٰذا صحابہ اکرام سے دین لینے والوں سے میری گزارش ہے، اس صحابی نے کہا تھا ہر مومن مرد کا علی ولی ہے. اب جو بھی مرد ہوگا وہ ولایت علی کا قائل ہو. تو ہر مومن مرد اور عورت کا ولی بن گیا ہے. میں سب سے پہلے تجھے مبارکباد دیتا ہوں. امیر المومنین کی بیعت کا سلسلہ شروع ہوا اور رسالت مآب نے غدیر میں امیر المومنین کی بیعت کروانی شروع کی. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے زبانی اقرار کر لیا ہے کہ ہم نے اقرار کر لیا، زبانی اقرار کی ضرورت نہیں. آج مجھے علی کے ہاتھ میں بیعت چاہیے. جن ہاتھوں نے نبی کے ہاتھ میں بیعت کی تھی، نبی اپنی زندگی میں وہی ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے رہے تھے. جو بندے ہم سے کہتے ہیں نا کہ امیر المومنین نے حکومت کیوں نہیں سنبھالی، امیر المومنین نے تخت کیوں نہیں چھینا، امیر المومنین نے حکومت کیوں نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ علی کہتے کسے ہیں. آج تک لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں جی امیر المومنین نے تلوار کیوں نہیں نکالی. بھئی علی سے چھینا کیا تھا؟ نہیں، آپ ایسے چپ رہیں گے تو کیا چھینا تھا علی سے؟ تلوار نکالی جاتی ہے کہ کوئی چیز آپ سے چھین کے آپ کو کمزور کر دیا جائے. کیا ولایت چھین لی گئی تھی؟ اور یہ جواب میں نہیں دینے لگا، یہ خود میرے مولا امیر کی زبان سے نکلا ہوا جواب ہے، میں صرف پہنچانے لگا ہوں. ایک شخص نے آ کے کہا تھا یا علی آپ اپنے حق کے خلافت کے لیے باہر کیوں نہیں نکلتے، فلاں نے آپ سے خلافت چھین لی ہے. علی مسکرا کے کہتے کیا اس کا ہاتھ عرش پہ پہنچ گیا ہے؟ کیا جبرائیل اسے استاد کہتا ہے؟ کیا وہ وسیع پیغمبر ہو گیا ہے؟ کیا اسے آسمان کی خبروں کا علم ہو گیا ہے؟
وہ شخص شرمندہ ہوا. علی مسکرا کہتے پھر اس نے مجھ سے چھینا کیا ہے؟ یا علی وہ تخت پہ بیٹھ گئے ہیں. فرمایا تمہارے تخت پہ بیٹھ گئے. آنے والے میرے جو عشرہ انشاءاللہ بشرط زندگی، عشرے کا مضمون یہ ہے کہ پوری 10 دنوں میں ہم آپ کے سامنے ہسٹری کے ساتھ یہ ثابت کریں گے کہ امیر المومنین کی 25 سال کی خاموشی کیا تھی، امامت کے راز کیا ہوتے ہیں، بادشاہت اور ملوکیت کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے، اور امامت کسے کہتے ہیں. امیر المومنین رسالت مآب کو غسل دے رہے تھے جب حضرت عباس ابن عبد المطلب، یہ مولا علی اور رسول کے چچا ہیں، انہوں نے آ کے پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے کہا تھا یا علی وہاں لوگ اپنا خلیفہ چن رہے ہیں، آپ ایک ہاتھ جلدی جلدی پردے سے باہر نکال لیں کیونکہ آپ غسل میں مصروف ہیں. آپ ایک ہاتھ پردے سے باہر نکالیں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے باہر جا کے اعلان کروں کہ میں نے علی کی بیعت کر لی ہے، میں رسول کا چچا ہوں، میں علی کی بیعت کر چکا ہوں، اب علی کی بیعت ہے اور پھر میں تمہاری بیعت اپنے ہاتھ پہ لوں. امیر المومنین مسکرا کے فرماتے ہیں چچا عباس میرے دونوں ہاتھ اتنے مصروف ہیں کہ میں محمد کا جسم چھوڑ کے اپنی بیعت کے لیے ہاتھ باہر نہیں دے سکتا. علی کی نظر میں اہمیت حکومت نہیں کچھ تھی. اگر رسول چاہتے تو غدیر میں جیسے اعلان کیا تھا جتنے اہتمام کے ساتھ، اسی اہتمام کے ساتھ کہہ دیتے کہ علی بیٹھ اب ممبر پہ، آج کے بعد تو ممبر پہ بیٹھے گا اور میں تیری حکومت اور تیرے تخت کو لوگوں میں مسلط کرتا ہوں. امیر المومنین کے ساتھ لشکر چلتا، دائیں بائیں علی کے ساتھ سپاہی چلتے، تلوار علی کی پھر قبضے سے نکل آتی، پھر میں دیکھتا کون علی سے تخت چھینتا. لیکن جس چیز کے لیے علی نے خود کو گھر سے نکالا ہی نہیں. میں بچوں کے لیے آسان کر دیتا ہوں، بڑے سمجھ گئے، بچوں کے لیے آسان کر دیتا ہوں. جب الیکشن میں کھڑا ہی ایک بندہ ہو اور بعد میں کہے میں جیت گیا، مقابلہ کن میں ہوتا ہے؟ مجھے کسی جگہ پہ میرے 11 اماموں میں سے ایک خلافت کے لیے الیکشن میں دکھاؤ. کسی ایک امام نے اپنے آپ کو مقابلے پہ پیش کیا نہیں. ولایت علی اور ملائیت علی کا اعلان ہو چکا تھا، اب امتحان امت کا شروع ہو چکا تھا. رسول اپنا امتحان مکمل کر چکے، مطمئن ہو گئے تھے حسنین کے نانا. اب جو میں نے پہنچانا تھا پہنچا دیا، اب ہے امت کا امتحان. اب دیکھتے ہیں کہ امت اپنا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیتی ہے. بیعت امیر المومنین جب غدیر میں ہو چکی تھی تو پھر غدیر میں ہونے والی بیعت کے بعد دوبارہ بیعت کیوں ہوئی؟ اور کتابیں کہتی ہیں کہ 3 دن مسلسل رسول نے روکا ہے قافلہ. جو آگے چلے گئے تھے واپس بلایا تھا، جو پیچھے گئے ان کا انتظار کیا. رسول کے اس فعل نے بھی ایک درس دے دیا ہے کہ علی کی محبت میں نہ زیادہ آگے چلے جانا نہ بالکل پیچھے رہ جانا، نہ نصیری ہو جانا نہ مقصر ہو جانا. بس ہمارا قصور ہے کہ ہم نہ آگے گئے نہ پیچھے گئے. جہاں مصطفیٰ نے روکا تھا ہم آج تک وہاں رکے ہوئے ہیں. بس آخری سطروں پہ آ رہا ہوں، جشن ختم ہو رہا ہے جی، بالکل آخری سطروں پہ آ رہا ہوں. انشاءاللہ عشرہ محرم آپ کے سامنے ڈیوٹی ہوگی، نوکری ہوگی اور مسلسل آپ کے سامنے مختلف معروضات پیش کی جائیں گی. رسالت مآب نے اتنی دیر اتنی تاخیر قافلے کیوں کروا دی؟ اب میں کیونکہ جشن ابتدا بھی مسکرانے سے ہو اور انتہا بھی مسکرانے سے ہو، اسی کا نام جشن ہے. یہ آج تک ہمارے پاس جو فضائل پہنچا ہے میرے نوجوانوں، جتنا ظلم ہر دور میں فضائل علی پہ ہوا ہے، میرا خیال ہے اتنا جسموں پہ نہیں ہوا جتنا فضیلت علی پہ ہوا. کہ آپ ذرا سوچیں کہ علی کے مقابلے پہ حکومتیں بن رہی ہیں، علی کے مقابلے پہ حدیثیں بن رہی ہیں، مولا علی کے مقابلے پہ راوی بن رہے ہیں، مولا علی کے مقابلے پہ امام بن رہے ہیں، مولا علی کے مقابلے پہ تخت بن رہے ہیں. اتنا ظالم زمانہ، اتنا کچھ کرنے کے بعد اتنے فضائل ہم تک آ گئے ہیں. نہیں، اس بات کو صرف داد میں نہ گوائیے گا، اس کو سمجھیے گا. کسی دور میں تخت ہمارے پاس نہیں رہا، کسی دور میں کوئی میڈیا ہمارے پاس نہیں رہا، کسی دور میں کوئی شہنشاہیت ہمارے پاس نہیں رہی.
ہمارا قلم کسی دور میں آزاد نہیں ہوا. ہمارا قلم کبھی بھی مورخ نے آل محمد کی محبت میں یہ جو ہم تک فضائل پہنچے ہیں نا، کتب خانے جلے ہیں ہمارے، لائبریریاں لوٹی گئی ہیں ہماری، دریائے دجلہ کا پانی ہماری تاریخ سے سیاہ ہوا تھا. یہ جو ہم تک پہنچے ہیں کہ کسی ایک عارف، کسی ایک عالم دین کو قید میں بند کیا ہوا ہے اور وہ چاقو منگواتا ہے اور اپنی ران کو کاٹتا ہے اور اپنی ران کے خون کے ساتھ کتاب لکھتا ہے. اتنی ظالم دور کے بعد اتنے فضائل ہم تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم سے وہ بھی پڑھے نہیں جا رہے. اور اگر کسی دور میں بندش نہ ہوتی پھر اتنا سوچے کہ کیا علی پڑھا جاتا. تقیہ کا دور، مذہب چھپانے کا دور، جہاں شوہر بیوی سے مذہب چھپا رہا تھا، جہاں کوئی کسی پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس دور کے بعد بھی. اور میں پوری ذمہ داری کے سے یہ بات، اور خصوصاً برطانیہ میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ رسالت مآب نے اپنے آخری خطبہ حج میں مسلمان ہی نہیں، خطبہ غدیر پہ عیسائیوں کے لوگ بھی رسالت مآب نے خطوط لکھ کے بلوائے ہوئے تھے. عیسائیوں کے وفد تھے جو حج تو پڑھ نہیں سکتے تھے، لیکن غدیر کے چوک میں وہ رپورٹنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، کیونکہ یہاں رسول نے اعلان کر دیا تھا یہاں اسلام کا منشور دیا جائے گا. وہ آخر اسلام کو دیکھ تو رہے تھے نا بڑی گہرائی کے ساتھ. یہ مکہ سے چلا ہے، یہ اتنی بڑی سلطنت بن گئی ہے، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اتنی جلدی، یہ اتنا اسلام کیسے پھیل گیا. اور انہیں پتا تھا کہ یہ آخری حج ہے اور اس میں رسول جو مسلمانوں کا نبی ہے وہ منشور دینے لگا ہے. یہ منشور لینے کے لیے آئے ہوئے تھے. رسالت مآب نے عیسائیوں کو کیوں بلایا؟ پتا تھا ان کا پیچھا کسی نے نہیں کرنا، انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، ان کا قلم نہیں چھینا جائے گا، ان سے کتاب نہیں چھینی جائے گی. پھر انہوں نے جو لکھا وہ آج بھی ہسٹری آپ کے پاس موجود ہے. آپ فال آف دا رومن امپائر پڑھ کے دیکھ لیں، آپ سکسیسرز آف اسلام پڑھ کے دیکھ لیں، اور بہت خوبصورت جو نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اپولوجی فرام محمد، محمد کی معذرت، بہت خوبصورت کتاب ہے عیسائی محقق کی لکھی ہوئی کہ آخری حج میں رسول نے معذرت کی تھی کہ یہ اعلان مجھ سے نہ کروا. اس نے پوری کتاب لکھ دی ہے غدیر پہ کہ پروفٹ نے معذرت کی تھی یہ اعلان کروں گا تو اسلام بکھر جائے گا. جو خطرہ نبی کو تھا وہ اسلام میں ہوا، صرف علی کی شہنشاہیت کو تسلیم نہیں کیا گیا. امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا اور یوں سارے کا سارا نکھر کے چہرے سامنے آ گئے. بڑا خوبصورت لفظ کہنے لگا ہوں، بہت سے کافر تھے جو اسلام کے نقاب میں چھپے ہوئے تھے. فضیلت علی نے یوں چہروں سے نقاب اٹھا، اور خدا نے قرآن میں آیت بھیج دی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے بچائے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو کبھی ہدایت نہیں کرتی. ولایت علی کے دشمنوں پہ لعنت. آخری سطر کہنے لگا اور روک دیا. دشمنوں پہ لعنت. والے محمد کے دشمنوں پہ لعنت. 3 دن قافلہ رک گیا، اور 3 دن قافلہ حج کرنے کے بعد، اور خصوصاً حج و زیارات یہ 2 ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پہ لوگوں کو آنے کی بھی جلدی ہوتی ہے، جانے کی جلدی آنے کی جلدی سے زیادہ ہوتی ہے. حجاج کرام کو بڑی جلدی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی پہلی فلائٹ جو جا رہی ہے نا اس میں ہماری سیٹ ہو جائے، کہ اب ہمارا جو کام تھا جس کے لیے مقصد کے لیے آئے تھے وہ پورا ہو گیا، اب جلدی جلدی وطن واپس جائے. انہیں بھی جلدی ہوتی ہے اور جو وطن پہ ہوتے ہیں. اور آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ سارا کچھ اچانک 2020 اور 21 میں شروع ہوا، اس دور میں بھی فطرت انسانی یہی تھی. حجاج کرام حج کر چکے تھے اور اب جلدی تھی کہ وطن گھروں کو واپس پلٹے. رستے میں آ گیا غدیر. 3 دن بغیر پروگرام کے، وداؤٹ اینی شیڈول وہاں پہ رکنا پڑ گیا. اب گھروں میں بھی جلدی تھی، ابھی تک نہیں پہنچے، ابھی تک نہیں آئے.
اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی حاجی کی فلائٹ لیٹ ہو جائے تو وہ صرف اس تک ہی لیٹ نہیں ہوتی ہے, وہ جہاں ان کے آنے کی خبر ہوتی ہے نا جی, وہاں تک لیٹ ہوتی ہے. اور جو لینے کے لیے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں, سب سے پہلا سوال مجاہد شاہ جی, جو ہی حاجی صاحب باہر آتے ہیں نا, وہ نہیں بتاتے کہ مکہ میں کیا دیکھا, مدینہ میں کیا دیکھا, وہ آتے ہی کہتے ہیں جی دوحہ میں لیٹ ہو گئی, وہاں سے فلائٹ پورے ٹائم پہ تھی. سب سے پہلے تاخیر کی وجہ بتاتے ہیں, یہی ہے سب سے پہلے وجہ بتاتے, دیر سے اس لیے پہنچے, تھوڑا انتظار کرنا پڑ گیا تھا, فلائٹ لیٹ آئی تھی, ہم تو گھر سے ٹائم پہ نکلے تھے, ایئرپورٹ میں بٹھا لیا گیا تھا, اس وجہ سب سے پہلے تاخیر کی وجہ بتاتے ہیں. پھر جو لینے کے لیے آئے ہوتے وہ گھر والوں کو فون کرتے, پہنچ گئے ہیں, خیریت سے ہیں, اس وجہ سے لیٹ ہو گئے تھے. وہ وجہ صرف حاجی تک نہیں رہتی, وہ وجہ بڑی دور تک چلے جاتی ہے. بس محمد اور اللہ کا مشترکہ منصوبہ بھی یہی تھا, انہیں تھوڑی دیر کے لیے غدیر کے چوک میں روک دے, کہیں ایسے نہ ہو تھوڑی دیر اعلان سن کے چلے جائیں, گھروں میں جا کے بچوں کو نہ بتائیں, گھر والوں کو نہ بتائیں, وطن والوں کو نہ بتائیں. انہیں اتنی دیر تو روک لے کہ جب یہ واپس پہنچے کوئی پوچھے گا دیر سے کیوں آئے, تاخیر سے کیوں آئے, لیٹ کیوں آئے, تو پھر مجبوراً بتانا پڑے گا غدیر میں رک گئے تھے, پہلانوں کا منبر بن گیا تھا, رسول نے اپنے بعد علی کو ہمارا ولی بنا دیا. ولایت علی کا اعلان ہو گیا اور اختیارات بس ولایت امیر المومنین کے اس اختیار کے بعد جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں پہ آخری لفظ, آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, میرا محمد آج مخصوص دن میں کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. انہیں بڑا بے چینی تھی تیرے دین پہ غلبہ حاصل کرنے کی, لیکن ہم نے دین محفوظ ہاتھوں میں دے دیا. نبوت کے بعد دین لاوارث نہیں ہے, نبوت کے بعد دین ولایت کے ہاتھوں میں چلا گیا. کوئی نہ سمجھے کہ مصطفیٰ چلے گئے تو دین لاوارث ہو گیا, دین آج بھی ولایت کے ہاتھوں میں. اس لیے جب استاد اگر بچے کو 6 یا 8 گھنٹے اسکول میں بٹھاتا ہے, تو جب بچے کو چھٹی دیتا ہے گھر جانے کے لیے, تو اسے پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ گھر چلا گیا, شرارتوں میں مگن ہو گیا, جو آج پڑھایا ہے کہیں ضائع نہ کر دے, تو وہ جاتے ہوئے ہوم ورک دے کے جاتا. رسالت مآب نے جانے کے بعد امت کو جو ہوم ورک دیا اس کا نام ولایت علی ہے. اور امتحان میں ہمیشہ پاس وہی ہوتا ہے جس کا ہوم ورک مکمل ہوتا ہے. چھٹی 10 گھنٹے کی ہو, ہوم ورک تھوڑا ملتا ہے. چھٹی 2 دن کی آ جائے, ویکنڈ آ جائے, تو ہوم ورک زیادہ مل جاتا ہے. اور جب لانگ ہالیڈیز ہوں, لمبی چھٹیاں ہوں, تو پھر 1 دن کا نہیں ملتا, پھر ہوم ورک بھی زیادہ ملتا ہے. نبوت کے بعد چھٹیاں لمبی تھیں, اور آج کے دور میں جو ہم ہیں, کیونکہ قائم کے آنے تک, اور چلے اسی مثال کو آگے بڑھا دیتے ہیں. ہمارے جو دور ہوتا تھا, اب کیونکہ اب یہاں پر تو انٹرنیشنل جو اسکول سسٹم ہے, جو یہاں کا اسکول سسٹم ہے, اسے تو ہم نہیں سمجھتے, لیکن بزرگ جو پاکستان سے مربوط ہیں وہ ہماری گواہی دیں گے. یہ ایسا ہوتا ہے کہ جس نے ہوم ورک دیا ہوتا ہے نا چھٹیوں میں, جو ٹیچر دیا ہوتا ہے, بابا سر جی, جب چھٹیاں ختم ہونا, ٹیچر بھی وہی ہونا چاہیے. اگر ٹیچر نیا آ جائے نا, کہ پرانے ٹیچر کی کہیں ٹرانسفر ہو گئی تو نیا ٹیچر آ گیا, تو شرارتی بچے اس ٹیچر کو دھوکہ دے دیتے, جی ہمیں تو پرانے ٹیچر نے دیا ہی کچھ نہیں تھا. تو جس نے دیا ہوتا ہے, جب وہ آگے بیٹھا ہوتا ہے نا, تو پھر کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. اب اس سے اچھا جشن میرا خیال ختم نہیں ہو سکتا. اسی لیے اس نے کہا تھا کلنا محمد, میرا پہلا بھی محمد ہے, میرا درمیان والا بھی محمد ہے, میرا آخری بھی محمد ہے. تم علی کے دور میں آؤ گے تو وہی محمد دیکھے گا, تم حسن کے دور میں آؤ گے تو وہی محمد دیکھے گا. چھٹیاں لمبی ہو گئی ہیں, زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ایک محمد آنے والا ہے. اس لیے خدا نے کہا محشر کے میدان میں انہیں روکو, ان سے ابھی ولایت علی کا سوال کرنا. انہی الفاظ کے ساتھ میری دعا ہے, مالک کونین
بطفیل غدیر بطفیل بدست امیر المومنین بطفیل اعلان ولایت امیر المومنین ہماری آج کی اس خوشی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو حاجات دعائیں اپنے دلوں میں لے کے آئیں اس دہلیز سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے. جو بیمار ہے میرے مالک صحت کلی عطا فرمائے. بالخصوص سید فاروق شاہ صاحب علیل ہے میرے مالک انہیں صحت عطا فرمائے. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو مقروض ہیں ان کے قرض دور فرمائے. میرے مالک اس پر اشوب دور میں ہر ایک مومن کی عزت مال رزق کی حفاظت فرمانا. ہر طرح کی بیماری اور وبا سے محفوظ و مامون فرمانا. میرے مالک ایام ازا قریب ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں میرے مالک ان عزاداروں کی بارگاہوں کی مجالس کی جلوسوں کی حفاظت فرمانا. دشمنانہ نے آل محمد کے شر سے محفوظ و مامون فرمانا. ہمارا خاتمہ بالعقیدہ بالایمان فرمانا. غدیر کے دن کے بہترین اعمال میں سے ایک عمل جو ہے وہ تجدید عہد ولایت امیر المومنین ہے کہ آپ نے جو غدیر میں ہماری روحوں نے علی ولی اللہ کا اقرار کیا تھا ہم اپنے کے حضور یہ اقرار کرتے ہیں. میں آپ کی زبان بنتے ہوئے عہد پڑھوں گا آپ اس پہ آمین کہیں گے تو وہ آپ کی طرف سے ہوگا. اے میرے وقت کے آقا و مولا اے صاحب العصر والزمان اے فرزند رسول اے وارث منبر غدیر اے وارث ولایت امیر المومنین ہمیں یقین کامل ہے آپ موجود ہیں آپ حاضر ہیں آپ ناظر ہیں آپ آنے والے ہیں آپ ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں آپ ہمارے عقائد پہ نظر رکھتے ہیں. میرے مالک آپ ہی ہمارے آقا و مولا ہیں آپ ہی ہمارے وقت کی حجت ہیں آپ ہی ہمارے حجت العصر ہے. میرے مالک ہم آپ کے حضور گواہی دیتے ہیں ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں ہم آپ کے نانا رسول کو سید الانبیاء اور خاتم النبیین سمجھتے ہیں. میرے مالک غدیر کا عہد جو ہم دہرانے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں میرے مالک ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ جو غدیر کے میدان میں آپ کے نانا رسالت مآب نے آپ کے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا تھا میرے مالک ہم اس ولایت کے اعلان پہ گواہی دیتے ہیں. ہم علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں ہم اس کی ولایت کو تسلیم کرتے ہیں اور صرف انہی کی نہیں ہم سارے معصومین کی ولایت کو تسلیم کرتے ہیں. ہم آپ کے اختیارات کو تسلیم کرتے ہیں ہم آپ کے گھر کی عزت و عصمت کو تسلیم کرتے ہیں. اللہ نے جو رفت اور بلندیاں آپ کو بخشی ہیں ہم ان بلندیوں کو تسلیم کرتے ہیں. ہم مانتے ہیں آپ ہی اللہ کے مظہر ہیں ہم مانتے ہیں آپ ہی اللہ کے نمائندے ہیں. ہم یہ اقرار کرتے ہیں آپ ہی زمین پر اللہ کا وسیلہ ہیں. میرے مالک ہم اسی گواہی پہ زندہ رہنا چاہتے ہیں اسی گواہی پہ مرنا چاہتے ہیں. میرے مالک اگر آپ کے ظہور سے پہلے ہم دنیا چھوڑ کے جا چکے میرے مالک آج 18 ذی الحجہ کے گزرتے ہوئے دن کے بعد اس سب میں ہم آپ کے حضور یہ گواہی دیتے ہیں ہم علی ولی اللہ پہ آج بھی استقامت رکھتے ہیں ہم اس پہ استقامت عطا فرمائیے گا. اور جب آپ کا ظہور ہو میرے مالک جب آپ ہمیں اذن دے اور ہمیں اٹھائیں تو میرے مالک ہم اٹھتے ہی آپ کے سامنے اس عہد کو دوبارہ دہرائیں. ہمیں اسی عہد پہ موت دینا ہماری نسلوں کو اسی عہد پہ موت دینا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد.